جیسے ہی اس حویلی کے کھنڈر میں مجھے کسی شخص نے پایا اور میری تلاشی لینے کے لیے ایک گرجدار آواز کے ساتھ میرے طرف بڑھے تو میں تھوڑا سا گھبرا گیا، لیکن میں نے پھر بھی خود کو سنبھالا اور یہ کہا کہ اس اینٹوں کے ملبے کا کوئی دروازہ نہیں ہے، میں تو بس یہاں پر ویسے ہی بیٹھا تھا۔ تبھی دوسری طرف سے آواز آئی، اپنی بکواس بند کرو اور سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے۔ میں نے یہ کہا، دیکھیے میرا کوئی غلط مقصد نہیں ہے، میں ایک تنہا انسان ہوں، کبھی کبھی اس طرف آ جاتا ہوں تو مجھے بہت سکون محسوس ہوتا ہے، جلدی سے اپنی جیبوں کی تلاشی دو۔ تبھی اس نے مجھے یہ کہا، ٹارچ نیچے رکھی اور میری جیبوں کو ٹٹولنے لگا۔ میرے پاس میرا شناختی کارڈ تھا، کلی کا بیج تھا جس کو میں لگا کر وہاں پر گھومتا تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے اس نے ٹارچ کی مدد سے دیکھا تو کہا، اچھا تم کلی ہو، جلیس نام ہے تمہارا؟ جی میرا نام جلیس ہے، یہاں پر کیا کر رہے ہو سچ سچ بتاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ جی بے شک آپ پولیس کو بلا لیجئے، میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا، یہ ویرانہ، یہ کھنڈر مجھے سکون دیتا ہے تو کچھ دیر کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ دیکھیے اگر آپ مجھے پولیس کے پاس لے جانا چاہتے ہیں تو بے شک لے جائیے، میرا کوئی غلط مطلب نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ ادھر اور بتاؤ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں یہاں پر ویسے ہی آیا تھا سکون کی تلاش میں، تو یہاں پر بیٹھ گیا، میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ جی میں یہی پوچھنے لگا تھا، کیا آپ پولیس والے ہیں جو مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں؟ جی نہیں، میں اس حویلی کا مالک ہوں جس کی جاگیر پر تم کھڑے ہو۔ کیا آپ طاہر علی صاحب ہیں؟ جی بالکل، میں وہی ناچیز ہوں۔ سر میں نے آپ کا نام بہت سنا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس طرح سے آپ سے ملاقات ہوئی، میرا مقصد غلط نہیں تھا، میں معافی چاہتا ہوں، اگر آپ منع کر دیں گے تو میں دوبارہ یہاں پر کبھی نہیں آؤں گا۔ اچھا اب زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہاں رہتے ہو؟ کہیں نہیں۔ کیا مطلب؟ بتا چکا ہوں کہیں نہیں، مجھے ساری بات بتاؤ، جو کچھ پوچھ رہا ہوں ساری بات بتاؤ، کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ جی میرا ایک گھر تھا اور ماں باپ نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، جب چھوٹا تھا باپ کا انتقال تبھی ہو گیا تھا، صرف ماں تھی جس نے ہمیشہ مجھے پڑھانا چاہا، اور جس نے میرا گریجویشن پورا ہوا، میرا رزلٹ آیا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ ماں نے سب کچھ داؤ پر لگا کر مجھے پڑھایا تھا، صرف ایک چھوٹا سا گھر تھا، وہ بھی گرہن رکھ کے مجھے پڑھایا تھا، اور جب وہ گھر بھی میری پڑھائی مکمل ہوئی تو مجھ سے چھن گیا۔ کچھ علاقے کے لوگوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہی رہ لو، مگر میں وہاں پر نہیں رہنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے ہر وقت ماں کی یاد ستاتی تھی۔ بس پھر میں وہاں سے نکل پڑا، بہت جگہ ڈھونڈی، لیکن آج آ کر ریلوے اسٹیشن پر بینچ نے مجھے سہارا دیا، بس اسی بینچ پر زندگی گزارتا ہوں۔ وہاں کے لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میری ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں، بہت مخلص لوگ ہیں۔ تبھی اب آ کر میں کلی بن گیا ہوں اور اب اپنی زندگی کلی کے طور پر اس ریلوے اسٹیشن پر گزار رہا ہوں، ایک بینچ پر ہی سوتا ہوں۔ جب زندگی کی تنہائیوں سے تنگ آ جاتا ہوں تو اس ویرانے میں آ جاتا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں روحیں باتیں کر رہی ہیں، انہی روحوں میں میں اپنی ماں کی خوشبو تلاش کرتا ہوں کہ شاید کبھی مجھے ماں کی خوشبو مل جائے، میں اس کو محسوس کرنے کے لیے آتا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تبھی ایک دم سے طاہر علی صاحب کا رویہ بدل گیا اور کہنے لگے، بیٹا انسان تنہا ضرور ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوا تمہاری کہانی سن کر، میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ تمہیں تکلیف دوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں آپ معافی مت مانگیے، آپ اتنے بڑے انسان ہیں، آپ اتنے مشہور انسان ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر بات کی، تو مجھے اچھے لگے ہو، پڑھے لکھے لگ بھی رہے ہو، سلجھے ہوئے انسان ہو، لیکن تمہیں یہاں پر ویرانے میں دیکھ کر مجھے عجیب لگا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا ہوا تھا۔ جب مجھے یہاں پر کسی کی چہل قدمی کی آواز آئی، کچھ آہٹ سنائی دی تو میں فوراً سے باہر نکل آیا ٹارچ لے کر، اور اپنے ساتھ احتیاط کے طور پر میں نے پسٹل بھی اٹھا لیا کہ اگر کوئی غلط شخص ہوگا تو میں اس کو وہیں پر سمجھا سکتا ہوں۔ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو بیٹا، زندگی کو اس طرح سے بیکار مت کرو جس طرح سے تم کر رہے ہو۔ جی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، مجھے زندگی سے کچھ نہیں چاہیے، بس سکون کے لیے یہاں پر آ جاتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اگر آپ منع کر دیں گے تو دوبارہ یہاں پر کبھی نہیں آؤں گا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ جگہ تمہیں سکون دیتی ہے تو تم یہاں پر آ سکتے ہو، لیکن سب سے پہلے تم کل 10 بجے آ کر مجھے نئی حویلی میں ملو، مجھے تم سے کوئی کام ہے۔ جی مجھ سے کوئی کام ہے؟ ہاں جلیس میاں، تم سے ہی کچھ کام ہے۔ دیکھو رات کافی ہو چکی ہے، اب میں چلتا ہوں،
तुम अपना ख्याल रखना और कल आना मत भूलना। जी बेहतर। जैसे ही ताहिर अली साहब खड़े हुए मैं भी खड़ा हो गया। वो शख्सियत के बड़े मालिक तो थे ही सही, मगर दिल के भी बहुत बड़े इंसान थे। एकदम से उनका रवैया बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाला हो गया। मैं उनको जाते देख रहा था, तभी वो नई हवेली की तरफ चले गए। अब मेरा वहाँ पर रुकना बिला जवाज़ था। जिसकी दीवानगी में मुब्तला होकर मैं यहाँ पर आया था, उसको तो शायद पता भी नहीं था, इसीलिए वो नहीं आई थी। तभी थके थके कदमों के साथ वापस बेंच पर आ गया। जैसे रेलवे स्टेशन पहुँचा, वहाँ पर एक सन्नाटा छाया हुआ था, कोई भी नहीं था। अपने बेंच पर आया और सारी बातें सोचने लगा। ताहिर अली साहब से आज मैं मिलकर आ रहा हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी हवेली में बुलाया है। इतना बड़ा आदमी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी मुलाकात होगी। चलो ठीक है, सुबह जाकर देखेंगे। न जाने इन सोचों में डूबा कब बेंच पर लेटा तो सुबह आँख खुली। जब आँख खुली तो मैंने टाइम देखा, किसी को कुछ नहीं बताया। साफ़ सुथरे कपड़े पहने, हुलिया दुरुस्त किया और ताहिर अली साहब की हवेली पर पहुंच गया। जैसे ही ताहिर अली साहब की नई हवेली पर पहुंचा तो वहां पर एक गार्ड खड़ा था। मैंने उससे ये कहा कि मुझे ताहिर अली साहब ने बुलाया है। तभी उसने मुझे ये कहा, जी ठीक है, आप अंदर आ जाइए। और पास ही खड़े एक लड़के को आवाज़ देकर कहने लगे, अदील, ताहिर अली साहब के मेहमान आ गए हैं, इनको अंदर पहुँचा दो। तभी एक खुश शक्ल लड़का मुझे अपने साथ लिए हवेली के अंदर आ गया। हवेली के रौनक देख कर, चाको चौबंद देख कर मैं तो चौंक गया। कैसा अल्लाह ने कैसी तफरीक बनाई थी। इंसान तो सब एक जैसे होते हैं, वही जहन, वही दिल, वही दो हाथ, दो आंखें, वही कान, वही नाक, वही होंठ और वही जिस्म। फिर इतनी तफरीक क्यों? यहाँ पर आकर तो ज़िंदगी के वो रंग मैंने देखे तो जो शायद कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे। इतनी बड़ी हवेली, जगह जगह पर पहरेदार। तभी वो नौकर मुझे लिए आलीशान हवेली के अंदर दाखिल हो गया। बहुत खूबसूरत दरवाज़ा था जहाँ पर रेशमी कालीन बिछे हुए थे। उन रेशमी कालीनों पर चलता हुआ जब मैं अंदर आया तो तभी उस लड़के ने मुझे ये कहा कि आप अंदर चले जाइए। तो मैंने ये कहा कि बिला इजाज़त अंदर चला जाऊं, जिस पर वो ये कहने लगा, आप साहब के मेहमान हैं, आप अंदर जा सकते हैं। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, यक ठंडी हवा का झोंका मुझे महसूस हुआ। शायद उस कमरे में एयर कंडीशन चल रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी मेज़ के पास एक कुर्सी रखी हुई थी, जिसके ऊपर ताहिर अली साहब बैठे थे। शायद अपनी जायदाद के कागजात देख रहे थे। मैंने अंदर दाखिल होकर सलाम किया। उन्होंने एक नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा और धीमी मुस्कुराहट के साथ मेरे सलाम का जवाब देकर कहा, मुझे उम्मीद थी तुम आओगे, और जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही आए हो तुम। आओ बैठो यहाँ पर। जब मैं बैठा तो वो कहने लगे, बहुत अच्छे लग रहे हो, आज तुम्हारी तालीम तुम्हारे चेहरे पर नज़र आ रही है। यकीन मानो रात को तुम्हारी बातों के बाद मेरे दिल पर एक बोझ सा तारी हो गया था। एक नौजवान, एक पढ़ा लिखा नौजवान किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक कुली बनकर बर्बाद कर रहा था। देखो बेटा, बेशक जो हस्तियाँ इस दुनिया से चली जाती हैं वापस नहीं आ सकती, और वालिदैन ऐसा ही सरमाया होते हैं जिनको कभी इंसान भुला नहीं सकता। लेकिन फिर भी कभी कभी किस्मत इंसान के दरवाजे पर दस्तक देती है। मेरी बातों को गौर से समझो। मैं नहीं चाहता कि तुम ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ये खुदकुशी करो। कुछ लोग जिस्मानी खुदकुशी कर लेते हैं और कुछ लोग ज़हनी खुदकुशी करते हैं, जैसे कि तुम करने जा रहे हो। तुम एक पढ़े लिखे हो, इस मुल्क का सरमाया बनो। जो ख्वाब तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए देखा था उसको पाया तकमील तक पहुँचाओ। तुम समझ रहे हो ना? जी सर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, भला मैं क्या करूँगा जी कर। देखो बेटा, ऐसे नहीं सोचते। तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुमने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, सोच समझ लो। मुझे यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पर तुम जैसा ही पढ़ा लिखा नौजवान चाहिए। ये बिल्कुल भी मत समझना कि तुम्हें देखकर मैंने ये फ़ैसला किया है। तुमसे मिला ज़रूर हूँ, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि कहानी ने इस तरह से मिलवाया तुमसे। लेकिन मुझे तलाश थी एक पढ़े लिखे नौजवान की। दरअसल मेरे जो अकाउंटेंट हैं वो मैट्रिक पास हैं, उनके 2 बेटे हैं, एक FA पास और एक मैट्रिक पास। उनको बहुत दिक्कत होती है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अंग्रेज़ी में होते हैं उनको पढ़ने के लिए। तो वो मुझे अक्सर कहते हैं कि मुझे कोई पढ़ा लिखा शख्स चाहिए, तो तुम उनकी मदद कर सकते हो। यहाँ तुम्हें रहने के लिए क्वार्टर भी दिया जाएगा और माकूल तनख्वाह भी दी जाएगी। जितनी सहूलतें हम दूसरे अपने मुलाजमीन को देते हैं तुम्हें भी देंगे। यहाँ पर खाना भी बनता है जिसका मुआवजा भी हासिल किया जाता है। तुम्हें वो सब खाने पीने की चीज़ें भी मुहैया की जाएंगी। तुम क्या चाहते हो? मेरे जहन में तो एकदम से घंटी बज गई। ताहिर अली साहब ने मुझे मुलाजमत की ऑफ़र की थी। क्या ज़िंदगी इस तरह से भी बदल सकती है? मैं बिल्कुल ये काम करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने उनसे ये पूछा
کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ بیٹا 10 سوال پوچھو۔ کیا آپ نے یہ فیصلہ میرے اوپر رحم کھا کر کیا ہے؟ دیکھو بیٹا، میں کوئی جھوٹ بول کر اپنی مختصر سی زندگی میں ایک جھوٹ شامل نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں سچ بتا سکتا ہوں۔ جی سر، میں آپ سے سچ کی ہی توقع رکھتا ہوں۔ دیکھو بیٹا، میں نے جب تمہیں رات دیکھا، تمہاری باتیں سنی، تو مجھے تمہاری شخصیت بہت اچھی لگی۔ تمہارے چہرے اور تمہاری باتوں پر مجھے وہ تعلیم نظر آ رہی تھی، وہ خواب نظر آ رہا تھا جو تمہاری ماں نے تمہارے لیے دیکھا تھا۔ میں تمہارے بڑوں کی جگہ پر ہوں، یہی سمجھ لو کہ شاید تمہارے ماں باپ کی جگہ پر۔ میرے دل میں ہمیشہ سے ایک احساس رہا ہے، اگر میں اپنی اس حیثیت کی وجہ سے کسی کے کام آ سکوں تو اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ بے شک مجھے نوکری کے لیے ایک پڑھا لکھا لڑکا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ تم ہی تھے اور قسمت نے تمہیں میرے پاس بھیج دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کام کرو، میں تمہیں ایک مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھے انکار نہیں کرو گے۔ تبھی میں نے کہا، جی سر، میں بالکل تیار ہوں۔ ویری گڈ، مجھے تم سے اسی بات کی توقع تھی۔ تبھی انہوں نے انٹرکام سے فرحت علی صاحب کو بلایا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک بزرگ سے شخص اندر آئے جن کا چہرہ بہت ہی نرم و نازک تھا، شخصیت کے بہت شفیق آدمی لگ رہے تھے۔ وہ سلام کرنے لگے اور آ کر بیٹھ گئے۔ تبھی انہیں طاہر علی صاحب نے بتایا، یہ جلیس میاں ہیں، گریجویشن پاس ہیں، ان کو میں نے آپ کے لیے بطور اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ رکھا ہے۔ تبھی وہ بولے، بہت شکریہ سر آپ نے تو میری آدھی مشکل آسان کر دی۔ شکر ہے کہ ہمیں پڑھا لکھا بچہ مل گیا ہے، اور جلیس سے بڑھ کر یہ کام کوئی اچھے سے کر بھی نہیں سکتا۔ جس کی شخصیت ہی اتنی اچھی ہے وہ یہ کام بھی اچھے سے کرے گا۔ بہت اچھی بات ہے فرحت علی صاحب، آپ جلیس میاں کو ساتھ لے جائیے، ان کا آفس بھی دکھا دیں اور ان کا کوارٹر بھی، اور ان کے سارے معاملات اب آپ ہی طے کر لیجئے۔ تبھی میں اٹھا اور میں نے طاہر علی صاحب کا شکریہ ادا کیا، اور فرحت علی صاحب مجھے اپنے ساتھ لیے ایک عالی شان دفتر میں آئے۔ وہ دفتر بھی اسی حویلی میں بنا ہوا تھا، بہت بڑا خوبصورت سا دفتر تھا۔ ایک طرف ایک بڑا میز اور کرسی پڑا تھا اور دوسری طرف اس سے تھوڑا چھوٹا میز اور کرسی پڑا تھا۔ تبھی فرحت علی صاحب کہنے لگے، کب سے یہ ٹیبل اور کرسی خالی تھا، میں ہمیشہ دعا مانگتا تھا کہ یہاں پر اس قابلیت کا شخص آ کر بیٹھے جو اس کے قابل ہو، اور بیٹا تم وہی ہو۔ بہت شکریہ تمہارا، یہاں پر تم میرے ساتھ کام کرو گے۔ 10 بجے ہم لوگ آفس آ جاتے ہیں اور 5 بجے آفس بند ہو جاتا ہے۔ میں اصول کا تھوڑا پکا ہوں، اس لیے تھوڑا سا ٹائم کا تمہیں پابند ہونا پڑے گا۔ باقی جو تمہارے دوست ہیں ان سے رابطے تم بے شک رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی فرحت علی صاحب نے حیدر علی اور نور محمد کو بلایا۔ یہ 2 ان کے بیٹے تھے جو ان کے ساتھ وہاں پر کام کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ بھی بڑے اچھے طریقے سے مجھے ملے۔ تبھی فرحت علی صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو بیٹا، میری 2 بیٹیاں تھیں جن کی میں نے شادی کر دی ہے، ایک بیٹی تھی جس کی شادی کر دی ہے، اور میرے یہ 2 بیٹے ہیں جو شہر میں بھی کام کرتے ہیں اور کبھی کبھی میری بھی مدد کرنے کے لیے ہفتے میں 1 بار آ جاتے ہیں۔ تو اب تم آگے ہو تو ان میں سے بھی ان کو بھی اب آسانی ہو جائے گی۔ میں نے ان سے مل کر شکریہ ادا کیا، وہ بہت اچھے لڑکے تھے۔ تبھی ان میں سے حیدر علی بولا، آئیے جلیس بھائی میں آپ کو آپ کا کوارٹر دکھا دوں۔ تبھی مجھے کوارٹر میں لے کر گئے، کوارٹر دکھایا۔ صاف ستھرا کمرہ تھا، بیڈ، باتھ روم سب کچھ موجود تھا، وہاں پر رہنے کی ہر سہولت موجود تھی۔ تبھی میں آفس میں آیا اور فرحت علی صاحب نے مجھے سارے کام سمجھا دیے۔ شام 5 بجے تک میں نے انہیں سارا کام کر کے دے دیا، وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ تبھی حیدر میرے پاس آیا اور یہ آ کر کہنے لگا، جلیس بھائی آپ نے تو آج بہت اچھا کام کر دیا، پہلے دن ہی آپ کو کافی زیادہ سمجھ آ گئی۔ اب آئیے 5 بج گئے ہیں، باہر چلتے ہیں، کیونکہ فرحت علی صاحب جو ہیں وہ ٹائم کے بہت پابند ہیں۔ تبھی ہم باہر آ کر بیٹھ گئے تو وہاں پر طاہر علی صاحب لان میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ انہوں نے اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کیسا گزرا آج کا دن۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ بہت اچھا گزرا۔ تبھی شاید انہیں کوئی ضروری کام تھا، وہ وہاں سے چلے گئے اور فرحت علی صاحب آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ میں بہت خوش ہوں، تم نے پہلے دن ہی بہت اچھے طریقے سے کام کیا ہے۔ 5 بجے کے بعد تم فری ہوگے، جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، لیکن واپس تمہیں اس حویلی میں آ کر اپنے کوارٹر میں ہی سونا ہوگا۔ میں نے کہا جی بہتر ہے۔ تبھی وہ یہ کہنے لگے کہ تم مجھے چچا بھی کہہ سکتے ہو، اور میں تمہیں اب تمہاری چچی سے بھی ملواؤں گا اور تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ میں نے یہ کہا کہ آپ میرے باس ہیں، اس لیے میں آپ کو چچا نہیں کہنا چاہتا، آپ کا نام ہی لوں گا۔ جس پر وہ کہنے لگے جیسے بیٹا تم مناسب سمجھو، اور دیکھو کھانا یہاں پر پکتا ہے، تمہیں اسپیشل کھانا پکوانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے لیے بنتا ہے تم وہی کھا لیا کرنا۔ تبھی میں نے یہ کہا کہ جی بالکل بھی نہیں،
میں یہاں پر ایک الگ ملازم کی حیثیت سے ہوں، تو جو تنخواہ مجھے ملے گی میں اس میں سے ہی ادا کر کر کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے آنے سے کسی کو ذرا بھر بھی تکلیف ہو۔ بہت اچھی باتیں کرتے ہو بیٹا۔ میں نے کہا جی بہت شکریہ۔ تبھی ان سب سے مل کر 6 بجے کے قریب میں اسٹیشن پر واپس آیا۔ جیسے اسٹیشن پر واپس آیا سارے کلیوں نے مجھے آ کر گھیر لیا اور سب بار بار پوچھ رہے تھے تم کہاں چلے گئے تھے، ہم تمہارے لیے بہت پریشان تھے۔ تبھی بابا جمیل اور چچا امام دین بھی آ گئے اور کہنے لگے بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے، ہم سارا دن سے تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں اور تمہارے لیے بہت زیادہ پریشان تھے، آخر تم کہاں چلے گئے تھے۔ تبھی میں نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ مجھے طاہر علی صاحب نے نئی حویلی بلایا تھا اور انہوں نے مجھے اپنی حویلی میں ملازمت بھی دے دی ہے۔ کیا طاہر علی صاحب نے تمہیں ملازمت پر رکھ لیا ہے؟ جی بالکل، طاہر علی صاحب سے حادثاتی طور پر میری ملاقات ہوئی، تبھی انہوں نے مجھے وہاں پر بلایا اور مجھے نوکری دے دی۔ واہ بھائی کیا قسمت پائی ہے تم نے، ہم تمہارے لیے بہت خوش ہیں۔ سارے کلی مجھے یہ کہنے لگے ہم یہی چاہتے تھے کہ جتنے تم پڑھے لکھے ہو تم کسی مقام پر جاؤ۔ میں نے بھی انہیں یہ کہا کہ میں تم لوگوں سے ملنے آتا رہوں گا، 5 بجے میں فری ہو جاؤں گا اور اس کے بعد میں 2-3 گھنٹوں کے لیے تم لوگوں کے پاس آیا کروں گا۔ سب بہت خوش ہوئے، سب نے مجھے بہت مبارکبادیں دیں۔ بابا جمیل کے چہرے پر تھوڑی سی سنجیدگی تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی کسی بیٹی سے شادی کروں، لیکن یہ تصور میں بھی ممکن نہیں تھا۔ ان کی بیٹیوں کو میں اپنی بہنیں سمجھنے لگا تھا۔ تبھی میں نے بابا جمیل کو یہ کہا مجھے اپنا بیٹا سمجھیں اور اپنی بیٹیوں کا بھائی سمجھیں، آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے آپ بلا جھجک مجھے کہہ دیجیے گا۔ تبھی انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے بیٹا تم بہت اچھے انسان ہو، تمہاری قسمت بہت اچھی ہوگی۔ چچا امام دین بھی بہت زیادہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے واہ جلیس میاں آج دل خوش ہو گیا ہے، جتنے پڑھے لکھے تھے تم ایسے ہی کسی کرسی کے قابل تھے، سب نے مجھے بہت پیار دیا۔ تبھی ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا آج تو منگل ہے، آج تو مجھے واپس جانا ہے۔ تبھی میں ان سب سے ملا اور 9 بجے واپس آ گیا۔ 9 بجے جب واپس آیا تو سب اپنے اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے، میں بھی اپنے کوارٹر میں آ کر لیٹ گیا۔ اب مجھے 11 بجے پرانی حویلی میں جانا تھا۔ تبھی میں نے پورا لمبا چکر کاٹا اور پرانی حویلی میں آ گیا۔ وہاں پر جب میں آیا تو آج میں اس جگہ پر نہیں بیٹھا تھا جہاں پر مجھے طاہر علی صاحب نے دیکھ لیا تھا، آج میں اس جگہ پر بیٹھا تھا جہاں میں اس حسین آنکھوں والی سے پہلی بار ملا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ طاہر علی صاحب مجھے دوبارہ دیکھیں، اگر آج وہ مجھے دیکھ بھی لیتے تو شاید سمجھ جاتے کہ میں اپنی اندر کی تنہائیوں سے تنگ آ کر یہاں پر آیا ہوں۔ جب میں وہاں پر بیٹھا 12-12:30 بجے کا ٹائم ہو گیا، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ چاند پورا تھا، چاند سامنے چمک رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے مجھے مدھم سی پائلوں کی آواز آئی، چھن چھن ہو رہی تھی مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تبھی پرانی حویلی کی ایک دیوار کی اوٹ سے وہ باہر نکلی۔ جتنا چاند چمک رہا تھا اس سے زیادہ اس کا چہرہ چمک رہا تھا، سیاہ لباس، چہرے پر نقاب اور چمکتی 2 آنکھیں۔ واہ کیا حسن تھا۔ وہ دھیمے نازک سے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور بیٹھ گئی۔ میں اس کو صرف دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ وہ آئی اور آ کر یہ کہنے لگی کیا ہوا ہے، صرف دیکھتے ہی رہو گے؟ میں نے اسے یہ کہا کہ اور کیا کروں، تم حسین ہی اتنی ہو، تمہیں دیکھتا ہوں تو سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگی باتیں بہت اچھی کرتے ہو، آج بہت اچھے لگ رہے ہو۔ تبھی میں نے اسے یہ کہا ہاں آج تمہیں ایک بہت اچھی خبر سناؤں گا۔ تبھی وہ بولی ہاں بتاؤ کیا بات ہے، تم جانتی ہو مجھے نئی حویلی میں ملازمت مل گئی ہے۔ تبھی وہ چونک پڑی، کیا؟ میں نے کہا ہاں، اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ نہیں بس ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ ہاں مجھے نئی حویلی میں ملازمت مل گئی ہے، خود طاہر علی صاحب نے مجھے وہاں پر اپنے پاس ملازمت پر رکھا ہے۔ تم نے حویلی کا ماحول دیکھا ہے نا؟ ہاں دیکھا ہے۔ دیکھو میری بات سنو، حویلی کے ماحول کے بارے میں تم کیا جانتی ہو جو ایسی بات کر رہی ہو؟ نہیں میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ وہاں پر جا کر انسان کو اپنی تفریح کا پتہ چلتا ہے جہاں پر تم ملازمت کرتے ہو۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم وہاں کے مالک بنو؟ نہیں، مجھے تو ایسے خیال سے بھی ہنسی آ جائے گی۔ میں بھلا اتنا اونچا خواب کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ کیوں؟ تم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھو میں تمہارے لیے ایک بہت اچھی زندگی چاہتی ہوں، مگر تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تم طاہر علی صاحب کو کیسے ملے۔ ہاں یہ تو میں بتانا بھول ہی گیا، تم جانتی ہو نا، تمہیں دیکھنے کے بعد میں تمہارا دیوانہ سا ہو گیا ہوں۔ تمہیں ڈھونڈتا ہوا میں حویلی میں آ کر بیٹھ گیا، منگل سے پہلے ہی آ کر بیٹھ گیا۔ رات کا ٹائم تھا، تم تو نہیں آئی مگر طاہر علی صاحب آ گئے اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ تبھی وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، اس کی ہنسی کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ میں بات کرتا کرتا بات ہی بھول گیا۔ تبھی وہ بولی آگے بتاؤ نا۔ ہاں میں بتاتا ہوں، بس وہیں پر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ساری باتیں ان کو بتائیں تو انہوں نے مجھے اپنے پاس صبح بلا لیا اور نئی حویلی میں نوکری دے دی۔ واہ بھائی کیا بات ہے، ملنے مجھ سے آئے تھے اور مل نوکری گئی،
وہ مذاق کے موڈ میں تھی۔ تبھی میں نے اسے یہ کہا کہ سب کچھ ایک طرف اور تم ایک طرف، کیا تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو؟ بہت محبت کرتا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم جانتی ہو میں نے تمہیں خواب میں بھی دیکھا تھا، میں خواب میں بھی اسی حویلی کے پاس بیٹھا تھا، یہیں پر بیٹھا تھا اور تم میرے سامنے بیٹھی تھی، اور میں خواب میں بھی تم سے یہی پوچھ رہا تھا کہ آخر اس دیوانگی کو کیا نام دیں گے۔ تبھی تم نے خواب میں مجھے یہ کہا تھا کہ محبت، ہاں میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ کیا تمہیں مجھ سے 2 ملاقاتوں میں ہی محبت ہو گئی ہے؟ 2 ملاقاتوں کی بات کرتی ہو؟ مجھے تو پہلی نظر میں ہی تم سے محبت ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ محبت اتنی حسین ہوتی ہے، جس کو میں نے تمہاری نظروں سے دیکھا ہے، تمہاری آنکھوں میں دیکھا ہے۔ تم بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہو اور میں تمہارے لیے بہت خوبصورت زندگی چاہتی ہوں۔ دیکھو میری بات سنو، اگر میں یہ کہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو میں یہی سمجھوں گا کہ میری قسمت کا ستارہ شاید آسمان پر چاند کے پاس چمکنے لگا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، برا مت ماننا، میں طاہر علی صاحب کے ملازم کی بیوی نہیں بننا چاہتی، تم سمجھ رہے ہو نا؟ کیا مطلب؟ میں تمہارے لیے ایک اچھی زندگی چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اس حویلی کے مالک بنو۔ کیا ایسا تم چاہتے ہو؟ دیکھو ایسا کیسے ممکن ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے تم کوئی ایسی زندگی دو۔ کیا میری چاہت اس قابل نہیں ہے؟ چاہت کی بات چھوڑو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہارے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، اور تم نے تو مجھے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ میں نے تو تمہیں اپنا نام، اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، میرا نام جان کر کیا کرو گے؟ میں جاننا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ جانتی ہوں تمہارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن وقت کا انتظار کرو، کچھ باتیں وقت کے ساتھ ساتھ ہی پتہ چلیں تو اچھی ہوتی ہیں۔ نہ تو مجھے یہ بتاتی ہو کہ تمہارا نام کیا ہے، نہ تو مجھے یہ بتاتی ہو کہ تم رہتی کہاں ہو۔ آخر کب تک؟ میں تمہارا نام سننا چاہتا ہوں۔ دیکھو تم جو بھی نام دو گے مجھے منظور ہوگا۔ نہیں، مجھے تمہارا نام چاہیے۔ اچھا تو تم میرا نام رکھنا چاہتے ہو، چلو ٹھیک ہے، تو مجھے سیپ کہا کرو۔ سیپ تو سمندر میں رہتی ہے، اور سیپ تو سمندر کی گہرائیوں میں ہوتی ہے، پرسرار سی۔ میں بھی بہت پرسرار سی ہوں، میری شخصیت بھی سمندر کی گہرائیوں جیسی ہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ چھوڑو نا مطلب کو، وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا، تو مجھے سیپ کہا کرو۔ میں جانتا ہوں یہ نام اتنا ہی خوبصورت ہے جتنی تم خوبصورت ہو، لیکن سیپ یہ تمہارا اصل نام نہیں ہے۔ اگر تمہارا اصل نام پتہ چل جائے تو اس میں ایک اور خوبصورتی آ جائے گی۔ بس اب سے میرا نام سیپ ہے، اصل کو چھوڑو۔ اچھا سیپ میری بات سنو، کیا ہم روز نہیں مل سکتے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیوں انکار کر رہی ہو؟ دیکھو دنیا داری بھی کوئی چیز ہے، اور دنیا داری کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے کیا؟ میں لڑکی ہو کر روز تم سے ملنے نہیں آ سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر 1 ہفتے تک تو میں انتظار نہیں کر سکتا۔ دیکھو میرے لیے ایک پل کاٹنا مشکل ہوتا ہے، ہفتے میں 2 دن تو کر ہی سکتی ہو نا؟ چلو ٹھیک ہے، ہم ہفتے کو ملا کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہفتے کو، اور اس کے بعد منگل کو بھی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، ہفتے اور منگل کی رات کو ہم ملا کریں گے، لیکن دیکھو اس سے زیادہ بالکل بھی نہیں آ سکوں گی میں۔ ٹھیک ہے سیپ، میں جیسے کیسے کر کے دن گزار لیا کروں گا۔ تبھی ساری رات میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہا، اس کی خوبصورت آنکھیں، اس کی ہستی آنکھیں، اس کی چاند کی طرح چمکتی آنکھیں دیکھتا رہا۔ نہ جانے کب صبح کی پہلی کرن ہم دونوں پر پڑی تو میں چونک پڑا، اور میں نے یہ کہا سیپ وقت کہاں گیا؟ تبھی وہ کہنے لگی وقت گزر گیا، اب مجھے جانا ہوگا، اس سے پہلے کوئی مجھے دیکھ لے۔ وہ اٹھی اور نازک قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی جانے لگی، اور میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایک بار میرے دل میں خیال آیا کہ ذرا جا کر دیکھ ہی لوں کہ یہ رہتی کہاں ہے۔ پھر میں ڈر گیا، کہیں ایسا نہ ہو میری اس حرکت کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائے، اور میں اس کی ناراضگی ایک پل کے لیے بھی نہیں سہ سکتا تھا۔ آج منگل تھی، اب مجھے انتظار تھا ہفتے کا۔ وہ جاتے وقت کہہ کر گئی تھی کہ ہفتے کی رات 12:30 بجے آئے گی۔ ہفتہ کب آئے گا اور کب میں دوبارہ اس سے ملوں گا؟ تبھی مسکراتا ہوا اٹھا اور جا کر اپنے کوارٹر میں لیٹ گیا۔ تقریباً 10 بجے آ کر مجھے فرید علی صاحب نے جگایا اور کہنے لگے کیوں میاں جلیس آج آفس نہیں آؤ گے؟ تو میں نے نہیں کہا جی سر، میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں۔ جیسے ہی اٹھا میری آنکھوں کے آگے سیپ کی خوبصورت آنکھیں تھیں۔ وہ کتنی خوبصورت ہے، بالکل چاند کی طرح چمکتی ہوئی، ایسا لگتا تھا چاند کی پوری چاندنی اس کے چہرے پر آ گئی ہے۔ تبھی میں جلدی سے تیار ہوا اور اپنے آفس میں چلا گیا، جسے سب اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے۔ کیا جلیس سیپ کی اصلیت جان لے گا کہ وہ ایک بدرو ہے اور وہاں پر بھٹکتی ہے یا وہاں پر رہتی ہے؟ کیا سیپ جلیس کو طاہر علی کی حویلی کا مالک بنائے گی؟ اور وہ ایسا کیا کرے گی کہ طاہر علی کی حویلی کا مالک
جلیس بن جائے گا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی اس ناول کی اگلی ایپیسوڈ۔ بدرو ناول کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ کل آن ایئر کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے دیتے رہا کریں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں بدرو ناول کی ایپیسوڈز، اور یہ ناول آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی طرح سے اس پر ہارر ناولز میں آن ایئر کرتی رہوں گی۔ آپ کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے۔ جس طرح سے خوفناک کہانیوں کو آپ لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا ہے، اس کو بھی سپورٹ کریں، اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس میں اس کو شیئر کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی بدرو ناول کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔